حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں. یہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرما رہے تھے. آپ کی محفل کے اندر ایک سائل آیا اور اس نے کچھ سوال کیا اور وہ حقدار بھی تھا. آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس سائل کو کچھ دے تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اتنے میں ایک غلام وہاں سے اس محفل سے گزرا. اس نے جب حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب آواز سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے وہ 4 درہم اس حاجت مند کو دے دیے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ کون سی 4 دعائیں ہیں جو میں تمہارے لیے مانگوں. اس نے کہا حضور پہلی دعا میرے لیے یہ مانگے کہ میں ایک غلام ہوں اور مجھے اس غلامی سے نجات مل جائے. اور دوسری دعا یہ کہ میں نے جو یہ 4 درہم خرچ کیے ہیں مجھے اس کا نعم البدل ملے. تیسری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی یہ کہ میرے آقا کی، آپ کی اور حاضر مجلس میں سب کی مغفرت ہو جائے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعائیں کی. یہ غلام جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو کچھ دیر ہو گئی. آقا نے تاخیر کا سبب پوچھا تو غلام نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ حضور یوں ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر ہو گئی، میں تاخیر سے پہنچا. تو آقا کہنے لگا کہ آپ نے وہ کون سی دعائیں حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ سے منگوائی تھی. تو غلام نے عرض کی کہ حضور میں نے پہلی دعا یہ منگوائی تھی، میں نے عرض کی تھی کہ میرے حق میں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے. یہ غلام نے جب بتایا تو آقا کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، جا تو آزاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ کہا دوسری دعا میں نے حضرت سیدنا منصور بن عمار سے عرض کی تھی کہ میرے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کا نعم البدل عطا فرمائے. تو آقا نے کہا کہ تم نے 4 درہم خرچ کیے تھے. اس غلام کو آقا نے 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم عطا کر دیے. تیسری دعا غلام کہنے لگا کہ میں نے حضرت سیدنا منصور بن عمار کو عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ سننا تھا کہ آقا کی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور اس نے استغفار کی. سبحان اللہ. پوچھا چوتھی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا چوتھی دعا حضور یہ مانگی تھی کہ میری، آپ کی، میرے آقا کی اور حاضر مجلس میں سب کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا کہنے لگا کہ 3 باتیں میرے اختیار میں تھی وہ میں نے کر دی، چوتھی میرے اختیار میں نہیں. رات کو جب آقا سویا اس کے خواب میں ایک آواز آئی کہ جو تیرے اختیار میں تھی وہ تو نے کر دی اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے. اور وہ یہ کہ تیرے غلام کی، منصور کی اور حاضر تمام مجلس کی مغفرت کر دی. کہ صدقے کے ذریعے سے آپ دیکھیں اس غلام نے جب 4 درہم کا صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا نوازا. اس نے 4 درہم دیے، بدلے میں اسے 4000 درہم ملے اور اسے غلامی سے بھی نجات مل گئی. پتہ چلا کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے. یہ جو کنسیپٹ اور یہ جو خیال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے صدقہ دیا تو میرا مال تو کم ہو جائے گا، تو کم نہیں ہوگا. بے شمار اقوال بزرگان دین کے اور کئی واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اگر اپنے مال سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر بالفرض کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں، ہم اسے اٹھا کر صدقہ دے دیتے ہیں. ہم جائزہ لیں اس بات کا. دیکھیں کپڑے جو پرانے ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، اب پہننے کے قابل نہیں، اٹھائے اور کسی غریب کو دے دیے. اور تصور کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں. چپل پہن کر بالکل گھس چکی، اب یہ اٹھا کر کسی غریب کو دیں گے
اور اس کو کہیں گے کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. ٹھیک ہے, آپ نے جو دیا آپ اس پر غور تو کریں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ یہ کیسی چیز ہم اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. حالانکہ آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. تو ہم ان